دعا مسلمان میں عقیدہ توحید پختہ کرتی ہے، اور دعا اس دولت کا نام ہے جو صرف مومن کے پاس ہے، کافر کے پاس نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الدعاء صلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، کافر کے پاس یہ ہتھیار نہیں ہے۔ مومن جب اپنے مالک کے حضور دعا مانگتا ہے نا، دنیا میں آپ کسی سے زیادہ مانگیں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی تو نے تو کام بنا لیا ہے، کل بھی دیا تھا، پرسوں بھی دیا تھا، روز روز تجھے کون دے؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے رب سے زیادہ مانگتا ہے رب اس سے زیادہ راضی ہوتا ہے، زیادہ راضی ہوتا ہے۔ اب دعا مخصوص اوقات نہیں دعا کے، فرمایا اذا دعان، جب بھی دعا مانگو گے تمہارا رب تمہاری دعا کو، جب بھی دعا تو دعا کرتے رہنا چاہیے، ہر وقت دعا میں بندہ شامل رہے، اللہ کے ذکر میں شامل۔ یہ جو قرآن مجید نے کہا نا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اپنے رب کا ذکر کثرت سے کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اسی کی پاکی بیان کرو۔ تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ تسبیح لے کے سارا دن مسجد میں بیٹھے رہو اور کام کوئی نہ کرو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ روٹی شروع کرو تو اللہ کے نام سے، اختتام کرو تو اللہ کے نام، سو جاؤ تو رب کا نام لے کے، سویرے اٹھو تو اللہ کا نام لے کے، جب تمہیں کوئی چیز اچھی لگے تو ماشاءاللہ کہو، جب کوئی مصیبت آئے تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، تو سارا دن اللہ کا ذکر جاری رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو ایک دوسرے سے ملنے کا طریقہ بتایا، مصیبت آئے تو کیا کہنا ہے؟ صرف فوتگی پہ نہیں کہنا، اس کی وضاحت کر دو، کوئی بھی الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب بھی کوئی مصیبت آئے اللہ کے بندے کہتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف ہی ہم نے لوٹ جانا۔ تو میرے عزیز ہر وقت اللہ کا ذکر جاری رہے گا، ہر وقت زبان پہ رب کریم کا۔ دیکھیں نا نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں ملاقات کا طریقہ بتایا، ایک صحابی آئے تو انہوں نے آ کے کہا السلام علیکم، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب تعالیٰ نے اسے 10 نیکیاں عطا فرمائی ہیں۔ دوسرے آئے تو انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو محبوب فرمانے لگے، امام بہقی نے اس کو لکھا ہے، محبوب فرمانے لگے رب کریم نے اسے 20 نیکیاں عطا فرمائی۔ ایک اور آئے، عرض کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، محبوب فرمانے لگے اللہ نے اسے 30 نیکیاں عطا فرمائی۔ اچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، سادہ ترجمہ یہ ہے کہ تم سلامت رہو، تم سلامت رہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر اللہ کی رحمت بھی ہو اور اس کی برکتیں بھی ہو۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے وعلیکم السلام، تم پر بھی سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمت ہو اور اس کی۔ یہ جو مسنون دعائیں ہیں نا جو حضور نے ہمیں دعائیں سکھائیں ہر موقع پہ، ان کا کمال دیکھیے۔ اب ایک مسلمان نے آتے کہا السلام علیکم، اس کا مطلب کیا ہے؟ تم پر۔ اب وہ جھگڑا کرے گا اس سے مارے گا، اس کا مال چھینے گا، اس نے تو آتے ہی کہا ہے تم پر سلامتی ہو۔ تو جو سلامتی کی دعا دینے والے ہیں وہ جیب تھوڑی کاٹیں گے، وہ غبن تھوڑی کریں گے، ڈاکہ تھوڑا ڈالیں گے۔ اسلام نے لفظ ہی وہ سکھایا ہے کہ فرمایا جب تم نے ملنا ہے تو تم نے دعائیں کرنی ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ اب ہمارے ہاں نئے نئے لفظ آ گئے، ٹیلی فون اٹھایا تو کہا ہیلو، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ کون ہے؟ اس کا کیا ترجمہ ہے؟ جی جناب، اس کا کیا مطلب؟ ہم نے دیکھا بڑے بڑے سمجھدار لوگ السلام علیکم کی بجائے کہتے ہیں کیا حال ہے۔ بھئی کیا عجیب بات ہے، بھئی کیا حال ہے کا کیا مطلب ہوا؟ وہ بعد میں کرنے کی بات ہے۔ اور کچھ تھوڑا سا جو ادیب ہیں، جو بیچارے حروف کے پیچ و تاب میں رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں آداب عرض ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے جی؟ اسلام نے دعا سکھائی ہے السلام علیکم، یہ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ جب آپ گھر کے اندر داخل ہوئے تو آپ نے دعا دی السلام علیکم، یہ دعا دی آپ۔ ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں غربت رہتی ہے، کیا کروں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب بھی گھر جایا کرنا گھر والوں سے سلام لیا کر، گھر والوں سے کیا کہا کر؟ السلام علیکم، جب بھی گھر جائے۔ یعنی گھر آیا، اب گھر والوں نے بتایا کہ ماچس کی ڈبیا تو لے آؤ۔ اب یہ دکان کونے پہ تھی گھر والے پہ، وہاں سے ماچس کی ڈبیا لے کے واپس گیا تو کہنے لگا السلام
علیکم. پھر گھر والوں نے کہا ہو بتانا یاد ہی نہیں رہا، چینی بھی ختم ہو گئی ہے. تو یہ پھر گیا چینی لینے، لوٹ کے آیا تو کیا کہا؟ جب اللہ چاہتا ہے تو کہے، جب اللہ کے رسول چاہتے ہیں تو کہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تو کہہ، تو سلام لے. اللہ رسول چاہ رہے ہیں کہ تو سلام لے تاکہ تیرے گھر میں سلامتیاں ڈال دی جائیں. تو فرمایا سلام لینی ہے تو نے، اور ساتھ تو نے اس طرح کرنا ہے کہ 3 دفعہ سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے. امام قرطبی نے اس کو لکھا ہے. اس نے کہا حضور غربت بڑی ہے، غربت بڑی ہے تو کہ وظیفہ بتائیں. فرمایا جب بھی گھر جاؤ سلام لو اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھو. وہ صحابی کہتے ہیں میں پکا ہو گیا. اب وہ کچھ دنوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد واپس آئے تو صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہماری خواہش تھی کہ یہ کچھ بیان کرے، اب بتائے جو وظیفہ لے کے گیا تھا اس کا رزلٹ کیا نکلا. کہتے اس نے بڑی حیرت انگیز بات کی، حیرت انگیز عجیب انداز میں. کچھ لوگوں کا دل ہوتا ہے نا کہ مجھے ملے میرے پڑوسی کو نہ ملے، اور کچھ کا دل ہوتا ہے یار مجھے بھی ملا ہے اور الحمدللہ میرے پڑوسی کو ملا ہے. تو صحابی جب حاضر ہوئے تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں تجسس تھا کہ یہ کچھ بتائیں. تو حضور نے فرمایا کیا حال ہے تیرا؟ کہا یا رسول اللہ کمال ہی ہو گئی ہے حضور، میں جب بھی گھر جاتا ہوں سلام لیتا ہوں اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہوں. میں تو امیر ہو ہی گیا ہوں، میرے تو ہمسائے بھی امیر ہو گئے. کتنا پیارا ہے یہ جملہ، کتنا حسن ہے. اتنا اچھا لفظ کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں جو الفاظ ہمیں ہمارے رسول نے عطا فرمایا. اس کو اپنائیے، اس کو اپنائیے. یہ الگ بات ہے کہ لوگ مطلب کے لیے سلوٹ کر لیتے ہیں بڑا سارا، لیکن مطلب کے لیے نہیں. جس کو جانے اس سے بھی سلام لیں، جس مسلمان کو نہیں جانتے اس سے بھی. تو نبی پاک نے ہمیں مسنون دعائیں سکھائیں. رات کو جب سونے لگیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی. حضور نے فرمایا جب سونے لگو تو مسلم شریف میں فرمایا تم نے یہ دعا پڑھنی، اللہم باسمک اموت و احیا. تم نے کہنا اے اللہ میں تیرے نام پر مرتا ہوں اور تیرے نام پر جیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ یہ جو نیند ہے نا یہ موت کی چھوٹی بہن ہے، یہ موت کا ایک حصہ ہے. جس طرح انسان سو جائے تو کوئی خبر نہیں ہوتی کیا ہو رہا ہے، بالکل وہ اٹھا ہے تو اس نے کہا ہو یہ کیا ہوا. سو جاتا ہے نا آدمی، اسے خبر نہیں ہوتی. اوہو میں نے تو 11 بجے اٹھنا تھا، یہ تو 3 بج گئے. اب اسے خبر نہ رہی. سوتے ہوئے لوگ چوری کر لیتے ہیں، بلکہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ آدمی نے گکھڑ اترنا تھا، وہ پنڈی سے آ رہا تھا لیکن وہ سویا ہوا تھا. آنکھ تب کھلی جب کاموں کی آ گیا تھا. اب اس کا اس پر زور، تو فرمایا کیا پتا اب تو کھل گئی کاموں کی، جا کے لاہور جا کے کسی جگہ پہنچ کے تو یہ بھی ممکن ہے کہ کھلے ہی نہ، نیند ہی موت کا سبب بن جائے. تو کہہ کے سو کہ یا اللہ تیرے نام پہ سو رہا ہوں. اللہ کس نام پہ سو رہا ہوں؟ یار اگر ہم ان دعاؤں کا حسن سمجھے مت، اللہم باسمک اموت و احیا، یا اللہ میں تیرے نام پہ سوتا ہوں اور تیرے نام پر اٹھتا ہوں. گویا کہہ رہا یا اللہ میری نیند بھی تیرے فضل سے ہی ہے، اور اگر آنکھ کھل جائے تو وہ بھی تیرے فضل سے ہی ہے. کتنا اعلیٰ نبی پاک علیہ السلام نے انداز سکھایا. اور پھر بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا جب اٹھو تو کہو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. فرمایا جب تم سو کے اٹھو تو پھر کہو اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے، تمام تعریفیں جس نے ہمیں موت کے بعد حیات دی.